السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ سفر ہدایت میں دیکھتے رہیں، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنتے رہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اور ہم پروگرام میں کوشش کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، ان کی سیرت پر، ان کے کارناموں پر ہم بات کریں۔ پروگرام کی اس ٹاپک کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے جو ہمارے 2-3 پروگرامات گزرے ان میں کچھ سوالات ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کیے تھے، جس میں کہ آپ کی جو ای میلز آئیں ہمارے پاس ان سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، یا شاید کوئی ایسی بات آپ نے سنی ہے جس سے کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے سوالات کیے تھے، ایک سوال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس دنیا میں پیغمبر نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی آپ کے بعد پیغمبر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بالکل واضح انداز میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق جو احادیث ہیں ان سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی شریعت کے پیروکار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لہٰذا اس کی وجہ سے خاتم النبیین ہونے میں کوئی نفی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں ذرا یہ مزید جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے پچھلے جو پروگرامات کیے، آپ نے جو اپنا اوپینین بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جو ہے قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے، اور آپ نے ایک دوسرا اوپینین بتایا تھا جو کہ ایک جو رائج ہمارے علماء کا اوپینین ہے اس سے مختلف تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات جانتے ہیں، جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، تو پھر اب ہم اس بحث میں کیوں الجھیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، خاتم کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کو کیوں وضاحت کرتے پھریں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ مزید اس پر کچھ وضاحت کر دیجئے، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ مسئلہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کیوں ڈسکس کی تھی۔ دیکھیں زبیر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں شروع سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھیں، اور اس کو سمجھیں وہاں سے کہ جہاں سے کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس دین کو پیش کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں اپنی سنت دی، آپ نے ہمیں اپنی احادیث دی۔ ظاہر ہے ہم انسان اس کو سمجھیں گے، اس کے دلائل کے ساتھ سمجھیں گے، جو بات سمجھ میں آئے گی اس کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے، اور یہ جانیں گے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ سمجھنے میں اختلاف میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ کسی نقطہ نظر کے ماننے والے تعداد میں کتنے ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دلائل کس کے زیادہ مضبوط ہیں۔ تاہم میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس بات کی اسسمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی موضوع، کوئی نقطہ نظر لوگوں کے لیے کتنا زیادہ سینسٹیو اور ان کے ہاں حساسیت کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض معاملات میں اس کو ڈیمنسٹریٹ کیا کہ بعض وہ معاملات کے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے شاید اتنے اہم نہیں ہیں، اور اگر وہ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اور وہ جذبات میں آ رہے ہیں تو ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ ختم نبوت کے بارے میں جو دلائل ہم نے ڈسکس کیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بات کو ایسے سمجھیں جیسے کہ وہ بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اس کے دلائل جب ڈسکس ہوں گے تو ہمیں اس پر اطمینان بھی ہوگا، اور امید ہے کہ وہ دوسرے لوگ کہ جو ہم سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی اس پر غور کریں گے۔
بٹ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ آئندہ وہ معاملات کے جو دین کی پریزنٹیشن میں رکاوٹ بنیں گے اس وجہ سے کہ لوگ محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے جذبات اور ہمارا ذہن اس کو ابھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہاں البتہ کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ ہوگی دین میں، جیسے کہ مثال کے طور پر توحید ہے یا آخرت ہے یا رسالت کا بیان ہے یا کوئی اہم معاملات ہیں، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون اس میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے. جو لوگ جو ایشوز ذرا نسبتاً ثانوی سیکنڈری درجے کے ہیں ان کو ٹھیک ہے، ان کو ڈسکس نہ کریں اگر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ناظرین تک کی بات پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ناظرین کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان پر ایک حکمت کا انداز ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب ہم چاہتے ہیں، ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کو سمجھنے میں انہیں آسانی پیدا ہو. ہمارا ویسے ناظرین آج جیسے میں نے اناؤنس کیا تھا، ہمارا آج کا عنوان ہے یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالات بالکل ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ہم سب سے پہلے انہی سوالات کے جوابات لیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اولاد ہے، جو اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، وہ ظاہر ہے والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے. اور اس طرح سے آپ نے 2-3 اور بھی چیزیں بتائیں، صدقہ جاریہ بتایا آپ نے، علم کی بات بتائی. تو اس حوالے سے اگر ملائیں تو وہ جو ان کا کویشچن تھا کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ کر سکتی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی، جیسے حج بدل یا عمرہ کرنا، اس طرح سے. دیکھیے میں نے ایک تو خیر اپنی ان بہن کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے والد کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اور اس حدیث میں کہ جن کا حوالہ ہمارے بھائی نے دیا اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو نیک اولاد ہے وہ اگر دعا کرے تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ کسی مرحوم والد یا والدہ کے لیے مفید ہو. تاہم جو سوال تھا ان خاتون کا وہ یہ تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا کہ ان کے والد بزرگوار کے اندر کوئی ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خیر ہے، اور وہ لگتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے. جی، قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا ہو. لیس للانسان الا ما سعی. اسی آیت کی تشریح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک صدقہ جاریہ کہ جو اس نے کوئی عمل کیا اور اس کا فائدہ بعد میں بھی پہنچ رہا ہے، کنواں ہے، کوئی اسکول ہے یا کوئی ہسپتال ہے. ایک وہ علم کہ جو اس نے چھوڑا کہ جس کا فائدہ لوگوں تک بعد میں بھی پہنچتا رہے گا، کوئی کتاب لکھی، کوئی اور ایسا کام کیا. اور ایک اس کی نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. ظاہر ہے کہ یہ نیک اولاد اگر فرض کیجئے کہ والد کی تربیت کی وجہ سے نیک نہیں ہے بلکہ خود اپنی خوبی کی وجہ سے نیک ہے، والد نے تو چاہا کہ وہ کوئی اور کام کرے لیکن انہوں نے نیکی کو اختیار کر لیا، تو پھر اس آیت کی روشنی میں کہ جس کی تشریح یہ حدیث ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات مجھے تو یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا. حج بدل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی والد نے مرنے سے پہلے حج کا ارادہ کیا، شدید خواہش کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اولاد ان کی جگہ پر کر لیتی ہے، تو والد کو تو خواہش کی وجہ سے اجر مل جائے گا، اولاد کو اپنے حج کرنے پر اجر مل جائے گا. تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل سمجھ میں آ جاتے ہیں. ان کو الگ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جس کمرے میں تصویریں ہوں، کچھ پینٹنگز لگی ہوئی ہوں، کوئی مجسمہ ہو، کوئی گڑیا ہو، اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی زبیر صاحب، مجھے وہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارے پروگرامز کے دوران درمیان میں بھی ایک صاحب نے اسی ضمن میں ایک سوال کیا تھا میرے ایک سوال کے جواب میں کہ یہ جو تصویریں ہوتی ہیں اس میں حضور کا ایک عمل ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے پردے سے تصویر کو اتروا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس میں کوئی مشرکانہ کوئی پہلو تھا بلکہ وہ نماز میں خلل انداز ہو رہی تھی. تو یہ بات ان کی بالکل بجا ہے. میں نے جو جواب دیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ بالعموم جو تصاویر اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں ان میں چونکہ کچھ نہ کچھ شرک کا پہلو ہوتا تھا اور لوگ ان سے دعا کرتے، اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے، تو اس طرح کی تمام تصاویر کو حرام کر دیا گیا. تاہم
بعض ایسے واقعات بھی آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں خلل انداز ہونے والی بعض چیزیں کہ جو کنسنٹریشن میں آپ کے رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو بھی وہاں سے ریموو کر دینا چاہیے. جیسے کہ اس واقعے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پردے کو پھاڑ دو، بلکہ یہ فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تم اس کا تکیہ غلاف بنا لو. تو ظاہر ہے وہ جو تصویر تھی وہ باقی رہی، اس کو پھاڑا نہیں گیا، لیکن بہرحال وہ وہاں سے ہٹ گئی جہاں کہ وہ نماز میں رکاوٹ بن رہی تھی. اس کا مطلب نماز میں رکاوٹ اگر کوئی اور بھی چیز بن رہی ہے تو وہ بھی ہٹائی جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جس قبلہ کی رخ کے ہیں اور وہاں پر اگر میرر لگا ہوا ہے، میرر وہ بھی مسئلہ بنتا ہے، تو وہ آپ کو خلل. آپ یہ دیکھیے کہ نماز کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز لوگ پڑھتے اور لوگ سلام کا جواب دیتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا. اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے چیز. اور میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کسی پروگرام میں نے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ مسجد میں دوسری جماعت کراتے ہیں تو خدا را اس کا خیال رکھیں کہ دوسروں کی نماز نہ خراب ہو. آپ اونچی آواز میں مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کے نوافل میں آپ کی قرات کی آواز ان کے لیے مشکل اور پیدا کر رہی ہے اور مخل ہو رہی ہے. تو ہر وہ چیز کہ جو نماز میں ڈسٹریکشن پیدا کرے اس کو ریموو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کافی سوالات میرے پاس جمع ہو گئے ہیں. ناظرین ان بہت سارے سوالات کے جوابات ابھی باقی ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس جو سوالات تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ پاکستان سے باہر مقیم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں اور اس پرپز کے لیے لیے ہیں کہ میں اس میں اپنے لیے جب میں پاکستان شفٹ ہوں گا تو اس میں رہائش ہوگی میرے لیے. ایک پلاٹ کو بیچ کے میں کنسٹرکشن کے ایکسپنسز بیئر کروں گا اور دوسرے پہ میں اپنا مکان تعمیر کروں گا، تو کیا اس وقت میں اس پہ زکوٰۃ دوں؟ دیکھیے میری تو دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ جب کوئی شخص کرائے کے مکان پر رہ رہا ہو اور اس نے اپنے مکان کے لیے الگ سے زمین رکھی ہوئی ہے، خواہ 2 پلاٹس ہوں، اور اس میں اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے گھر بنانا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس کا جائز حق ہے جس میں کہ وہ رہے گا، تو پھر ان پلاٹس پر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملازمت کرتا ہوں اور ہر ماہ جو مجھے سیلری ملتی ہے اس میں سے میں اپنا ایک لون بھی پے بیک کر رہا ہوں اور پھر گھر کے ایکسپنسز بھی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ میں کیسے ادا کروں گا؟ اس سوال کا جواب آپ اس کے ساتھ ملا دیجئے. وہ جو 10% کی آپ بات کرتے ہیں اور پھر اس میں انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں آپ، وہ اس پورے مسئلے کو سمجھ نہیں پائے ہیں اور وہ بڑی اس سے دیانتداری سے سمجھنا چاہتے ہیں. آپ ذرا سا اگر بیک گراؤنڈ میں بتا دیں یہ 10% آپ کیوں کہتے ہیں سیلری کے اوپر؟ رائٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ آپ سمجھ لیں. ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، تاہم ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جیسے اہم حکم کی جو تفصیلات ہم کو بتائی ہیں، اس میں زکوٰۃ کی ایک شکل وہ ہے کہ جو زرعی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، جس کو عام طور پر عشر کہا جاتا ہے. اس میں آپ نے جو ہم کو بتایا نہری ہو یا جس پر کہ کسان نے یا مالک نے خود انویسٹمنٹ کر کے پانی کو فراہم کیا ہو اور خود محنت بھی کی ہو، تو وہ 5% ٹوٹل پیداوار کی زکوٰۃ نکالے گا جب وہ پیداوار کو فصل کو کاٹے. اور اگر وہ زمین ایسی ہو کہ جس میں بارش کا پانی ہو کہ جس سے کہ اس کو یعنی اگایا جائے اور اس کو زرخیز کیا جائے، تو پھر وہ 10% جو فصل ہے اس کا حصہ نکالیں گے جب فصل کو کاٹا جائے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پیداوار کی اور نئی شکلیں آ گئی ہیں، انڈسٹری مثال ہے اس کی ایک، اور یہ جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں بحیثیت استاد کے، بحیثیت ڈاکٹر کے، بحیثیت وکیل کے، بحیثیت ایک امپلائی کے، یہ بھی اصل میں سروسز ہیں کہ جو ہم پیدا کرتے ہیں. تو ہم نے اس بات پر قیاس کر کے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ہم محنت کر کے ایک چیز کو پیدا کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے، تو ہمیں اس میں سے بھی 10% نکالنا ہے. یہ جو ہمارے دوست ہیں جاپان میں رہتے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو کچھ وہ آلریڈی دے رہے ہیں، حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں،
یا کوئی اور قرض کا وہ انسٹالمنٹس دے رہے ہیں، وہ نکال کے جو کچھ بھی ان کے پاس آتا ہے وہ ہے کہ جو ان کو اب آمدنی مل رہی ہے اس میں سے ان کو 10% دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ آپ انکم ٹیکس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والے اس میں ایکسپنسز میں سے اس کو منہا کر کے آپ پھر بیلنس کو کیلکولیٹ کریں۔ جو مصارف زکوٰۃ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان مصارف زکوٰۃ میں بالکل کلیئر 8 چیزیں بتا دی گئی ہیں، 8 مدات ہیں جو بتا دی گئی ہیں، اور جو گورنمنٹ انکم ٹیکس لیتی ہے وہ ان 8 مدات میں ہو سکتا ہے صرف نہ کرتی ہو، تو آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ انکم ٹیکس کو مائنس کریں گے ہم؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک حکم وہ ہے کہ جو حکومت کو ہے، اور ایک حکم وہ ہے کہ جو مجھ کو ہے بحیثیت ایک فرد کے۔ تو مجھے تو اصل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ دینی ہی حکومت کو ہے، اور پھر حکومت کو کنونس کرنا ہے کہ وہ صحیح جگہوں پر خرچ کرے، اپنے طریقے کو بہتر کرے، بہتر مسلمان حکومت بنے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے زکوٰۃ نہیں دے گا بحیثیت حکمران، جو حضور کے زمانے میں دیا کرتا تھا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو زکوٰۃ اگر حکومت کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے بغاوت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اصل میں حکومت ہی کا رائٹ ہے۔ اب اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت صحیح اسلامی ہونی چاہیے۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح اسلامی حکومت اگر آپ خلافت راشدہ کی قرار دیں گے تو اس معیار پہ تو آپ کوئی نہیں پورا اترے گا۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے، بہرحال ہے مسلمانوں کی، اس کی اصلاح، اس کی بہتری بھی ہمارا کام ہے، لیکن ہمیں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، وہ اب زکوٰۃ نہیں لیتے، وہ ٹیکس لیتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مال لینا چاہیے اور اس کو اسی قانون کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیانتداری سے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بعض صورتوں میں بہت بن جاتی ہے۔ ہم پلاٹس کی گفتگو کرتے ہیں اور ذرائع ہیں کہ جن کی گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ہی صحیح اور جائز ہے کہ مسلمانوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو زکوٰۃ لازمی دینی ہے، تاہم جو آپ حکومت کو دے رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کے طور پر وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، اس لیے کہ حکومت کو زکوٰۃ لینی چاہیے۔ نام انہوں نے بدل دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال ان کو مسلمانوں سے یہی چیز وصول کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک جو کویسچن تھا کہ ایک صاحب تھے غالباً دبئی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 لوگ ہیں پاکستانی جو ایک ساتھ رہتے ہیں، کیمپ میں رہتے ہیں، اور ہم ایک کافی دور 130 کلومیٹر انہوں نے بتایا کہ ہماری سروسز ہم وہاں جا کر دے رہے ہیں، اور روزانہ ڈیلی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں 130 کلومیٹر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم روزانہ 130 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں تو وہاں جو ہم نماز پڑھتے ہیں کیا وہ قصر پڑھیں؟ دیکھیں، ان کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا، اور میں ان کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کو کوئی حنفی فتویٰ لینا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کسی حنفی عالم سے رجوع آپ کریں گے۔ میں حنفی نقطہ نظر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قائل ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین جیسے سمجھ میں آتا ہے دیانتداری سے اس کے دلائل کے ساتھ اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے۔ کوئی اگر غلطی واضح ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ جو بات قرآن مجید میں بتائی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر ایک اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان تقصروا الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کر لو۔ چنانچہ قصر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈسٹنس نہیں بتایا۔ یہ ہمارے علماء نے بعض اوقات بعض ڈسٹنسز کو اپنے طور پر اندازہ کر کے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کس مقام پر قصر کی، یہ بیان کر دیے ہیں۔ کسی کے یہاں 45 کلومیٹر ہے یا اس سے لگ بھگ ہے، یہ مختلف ہماری فقہوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر سفر کرنے کے نتیجے میں سفر کی کیفیت طاری ہے آپ پر، اور آپ اس وقت یہ کنسیشن اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پر کرنا لازم نہیں ہے۔ چنانچہ میری انڈرسٹینڈنگ جو ظاہر ہے کہ ان کے تقاضا نہیں تھا، وہ تو وہیں سے فتویٰ لیں جہاں سے کہ ان کی تسلی ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی میں ان کو بعض اوقات قصر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں ان کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور پروگرام کتنا جلدی نکل گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کی ابتدا انہی کے آنسر سے لے کر کریں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔